السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہجری سال 17 رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا ہے، جس میں 313 مؤمنین افراد کو 1000 کفار کے لشکر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، ان کے خلاف فتح عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج امت مسلمہ اس دن کو یاد کر رہے ہیں۔ قرآن شریف میں اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ یوم الفرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق بتانے والا دن۔ الحمدللہ اس دن اسلام کی تاریخ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلا جنگ ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلم امت، صحابہ کرام جیت گئے ہیں، اور اس وقت 2 فرقے جنگ کے لیے میدان میں آ رہے ہیں۔ ایک فرقے بالکل کمزور ہے، مسلم امت، مسلم صحابہ کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جو صحابہ کرام تھے بالکل کمزور تھے، روزہ رکھے ہوئے تھے۔ روزہ بھی کیسے رکھتے تھے؟ سحری کے ٹائم بھی، افطاری کے ٹائم بھی کھجور اور پانی خالی۔ ویسی حالت میں 17 دن روزہ رکھے ہوئے صحابہ کرام، جو دشمن ہے ان کا لشکر کیسے ہے؟ 700 اونٹیں اور کئی تعداد میں گھوڑے، سب کچھ ان کے پاس موجود۔ ویسے لشکر کے خلاف جنگ لڑنا اگر دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو ناممکن ہے، بلکہ صحابہ کرام کا ایمان، وہ تیار ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور آپ اجازت دے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جنگ بدر سے ہمیں آج بہت کچھ سیکھنا ہے۔ محترم حضرات، اس دنیا کے بارے میں ہماری عقیدت کیا ہے؟ ہمارا سوچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا ہے، یہ دنیا فانی ہے، چند دنوں کے لیے ہے، یہ امتحان کا جگہ ہے، آج نہیں تو کل چھوڑنا ہے۔ اس دنیا کو اکٹھے کرنے کے لیے اگر ہم کوشش میں لگے رہے تو ہماری محنت سارا جو ہے ضائع ہے۔ یہ دنیا، ان الدنیا لعب و لہو، کوئی مطلب کی چیز نہیں ہے یہ دنیا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے ملک کے بڑے حاکم لوگ، رولرز، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سب کچھ ہے، ہمارے ڈیسیشن پہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تکبر سے رہتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کووڈ-19 ایک وائرس اللہ کی طرف سے آیا، جس کی وجہ سے آج بڑے بڑے تکبر والے لوگ سب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا سارا کام، سارا کاروبار، سب کچھ بند کر کے، جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے وہ سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سب ختم کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے، اللہ کی طرف سے اگر ارادہ ہو تو زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے میں۔ تو ہماری ایمان، اللہ اکبر، ایک مومن 5 وقت نماز پڑھنے والے ہر دن کتنے بار بولتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط کرو،
تاکہ ہمارے پاس اگر اسباب کم بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہمیں کامیاب کرنے کے لیے وہ قادر ہے۔ دیکھیے حضرات، دنیا اگر چاہتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے کوئی پریشانی تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ ان کے لیے موجود تھا۔ اور اگر دین کی باتیں چھوڑ دیتے تو سب کچھ دینے کے لیے مکہ کے دشمن لوگ سارے تیار تھے، کیا چاہیے لے لو، بلکہ ایمان چھوڑ دو۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جواب دے دیا کہ آپ اگر سورج اور چاند میرے دونوں ہاتھ میں، دائیں بائیں ہاتھوں میں اگر رکھ بھی دے تو میں یہ مشن نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیے حضرات، ایمان میں ہی سب کچھ ہے، ایمان میں کامیابی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برداشت کی، اپنا خود کا ملک، گھر، سارا کچھ جو بھی، اور صحابہ کرام بہت بڑے مالدار صحابہ تھے، بہت بڑے پراپرٹی والے، بلکہ سب کچھ چھوڑ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، سب کچھ چھوڑ کے۔ تو دنیا چھوڑ دیا دین کے لیے، اللہ کے لیے، تب تو اللہ نے ان کو کامیابی دی، دنیا میں کامیابی دی، آخرت میں تو ان کی درجہ بہت بلند ہے، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دنیا ہمارے دل سے چھوڑنا چاہیے۔ جو اللہ دے گا وہ ہم قبول کریں گے، شکریہ ادا کریں گے، اور دنیا کے پیچھے پڑ کر اللہ کو بھول نہ جائے۔ اللہ کے احکام پہ چلنا ہے، زندہ رہنا ہے، اس کو سائڈ کر کے حرام حلال کو چھوڑ کے، مطلب حرام حلال دیکھنے کے بنا دنیا گھمانے میں مت لگے رہیں۔ اور اپنے بچے ان کو پڑھاؤ بے شک، بلکہ ایمان اور اسلام وہ ان کے زندگی میں لازم رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسباب کی قلت میں بھی انہوں نے جیت گئے، اس لیے جیتے ہیں ان کے ایمان اور ان کا بھروسہ جو ہے اسباب پر نہیں تھا، مسبب الاسباب اللہ پر تھا۔ ہمارا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا یقین جو ہے اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں مال ہو، دولت ہو، کچھ پیسہ زیادہ ہمارے پاس آ جائے، بڑے اچھا نوکری مل جائے، کچھ مل جائے، ہو جائے تو ہم سب کچھ لے لیا، جیت گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں، بلکہ ہم دل سے اس کو چھوڑ دو، نکال دو۔ دنیا ہو تو سب کچھ ہے نہیں، تو ہم دل میں یہ رکھے، اسباب پر ہمارا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یقین اسباب پر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم مسبب الاسباب کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم یہ کرنا چاہیے کہ سب کچھ ہمارا توکل جو ہے مسبب الاسباب اللہ پر کرے، ایمان اور یقین بھروسہ اس پر کرے، اور جو اسباب ہے وہ اسباب گمانے میں حلال حرام کو دیکھتے رہیں۔ جس طریقے سے اللہ ہمیں الاؤ کیا ہے اس طریقے سے ہم محنت کر کے دنیا اکٹھا کریں، جس طریقے سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے دنیا میں دنیا جمع کرنے کا، تو اس طریقے کو بالکل چھوڑ دے۔ تو ایمان قلب میں ہمیشہ زندہ رکھے، تو ہمارے بچے کو بھی یہی تربیت دے۔ تو انشاءاللہ یاسین انگلش سکولز جو ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم سے ہمارا مین مقصد دنیاوی حساب سے بچے اچھی طرح پڑھنا چاہیے، اچھے مقام پر پہنچنا چاہیے، ساتھ ساتھ میں جو ایمان ہے ان کا وہ مضبوط رہنا چاہیے، تاکہ یہ دنیا کل ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں جب ہم سب محشر میں جمع ہوتے ہیں تو ہمارے بچے جو ہے ہمارے لیے ادھر کام دینے والا، آنے والا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، محنت سے کام کرے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بدر میں آپ لوگ اقلیت میں تھے، کمزور تھے، ہر حساب سے آپ بالکل لڑنے کے لیے قابل نہیں تھے، بلکہ ہم نے آپ کو مدد کی ہے، ہماری طرف سے نصرت آیا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا،
نہ دنیا میں کسی بھی حالت میں ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا کوئی بھی، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ اگر بالکل مضبوط ہو۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ بدر ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارا دین مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بدر موٹیویٹ کرتا ہے۔ بدر کا تاریخ اور زیادہ آپ سیکھتے رہیں، بدر کے شہداء اور جو پارٹیسپینٹس صحابہ کرام، ان کی ثنا اور ان کے مدح ہم پڑھتے رہے، ان کی طرف سے ہمیں غائبانہ مدد مل جائے۔ اللہ ہمیں ہر قدم قدم کامیاب کرے، ہمارے بچے جو ہے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں میں اور آگے نکل جائے، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں خوشحال دینے والے بچے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔